نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے حسب روایت ہم اپنا پچھلا سبق جو کہ آیت نمبر 164 سے لے کر آیت نمبر 167 تک، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا ہے، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ کا بدلنا، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان سب میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے تو اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کہ مشرک لوگ جانتے کہ جب اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے، جس وقت یا جس دن پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور کل رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، اور تابع دار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے آج بیزار ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا، ان کو حسرت دلانے کو، اور ہرگز جہنم سے وہ نہ نکلیں گے۔ یہ ہمارا کل کا سبق، جس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے کچھ کا تذکرہ، 8 نشانیوں کا تذکرہ کل کی آیت نمبر 164 میں ہم نے دیکھا۔ اس کے باوجود ان کھلی اور واضح اور سادہ سی اللہ کو پہچاننے کی، اللہ کی توحید کو پہچاننے کی نشانیوں کو سمجھنے کے باوجود اگر کوئی اپنی منمانی کر کے اس کو قبول نہیں کرتا اور توحید سے اعراض کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر آخرت میں انجام جو ہے وہ یقیناً برا ہے، کیونکہ ایسے لوگ دنیا میں پھر اوروں کی تابع داری کرتے ہیں، اور جب آخرت میں قیامت کے روز جب جن کی وہ تابع داری کرتے تھے ان سے بیزار ہو جائیں گے تو پھر وہ حسرتیں کریں گے،
حسرت کریں گے کہ کاش کہ دنیا میں ہم کاش کہ ہم نے دنیا میں ان کی تابع داری نہ کی ہوتی، یا کاش کہ ہم نے دنیا میں ان کے پیچھے لگ کر اپنے مال کو اور اپنی محنت کو ضائع نہ کیا ہوتا، لیکن اس وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہنے والے ہوں گے، جہنم میں۔ تو لہٰذا آج دنیا میں رہنے والوں کے لیے دنیا کی زندگی کے دوران ہی مہلت اور موقع ہے کہ وہ اپنے ایمان کو درست کریں، اور اپنا معاملہ جو ہے اس کو سنواریں، تاکہ آخرت میں اس پچھتاوے سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ بڑھتے ہیں آج کا ہمارا سبق۔ آیت نمبر 168 سے ہمارا آج کا سبق شروع ہوگا، اور جیسا کہ ہم نے پچھلے کچھ سبق جو ہیں ان میں دیکھا، خاص کر تحویل قبلہ اور مسلمانوں کی جو امتاً وسطاً مسلمانوں کو ایک مرکزی حیثیت قرار دینے کی آیات جو ہیں، اس کے بعد سے لے کر اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورتی سے اور بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے مدلل انداز میں دلائل کے ساتھ حق کو واضح کرتا جا رہا ہے مختلف آیات کی شکل میں، اور باطل سے بالکل علیحدہ حق جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو رہا ہے۔ اگرچہ مومنین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، ان کے لیڈرشپ میں وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائیاں ہیں اس کے مطابق اپنی اصلاح کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن اس کے برعکس مشرک اور اہل کتاب، جنہوں نے چیزوں کو گڈمڈ کر رکھا ہے اور حق اور باطل کو بالکل مکس کر دیا ہے، بالکل ایک دوسرے میں ایسے شامل ہو گئے کہ حق اور باطل کی شناخت جو ہے وہ مشکل ہو چکی، ناپید ہو چکی۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ اپنی آیات اور نشانیوں کے ذریعے سے حق اور باطل میں جو فرق ہے اس کو بالکل واضح کرتا جا رہا ہے، جو کہ ہم نے پچھلی آیات کو اگر ہم دوبارہ سے ان کے اوپر نظر ثانی کریں تو ہمیں اس چیز کا احساس جو ہے وہ نظر آتا ہے، ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اگلی آیات میں دیکھیں گے، خاص کر آج کے سبق میں، اور غالباً کل بھی یہ سبق ہمارا جاری رہے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کے درمیان فرق کو واضح کر دیا ہے۔ حلال اور حرام کے درمیان فرق، مشرکین اور اہل کتاب نے بہت سی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا، حرام کر رکھا تھا۔ مثلا مشرک جو ہے وہ بتوں کے نام پر کچھ جانوروں کو مطلب آزاد کر دیتے، نشانی لگا کر ان کو چھوڑ دیتے، اور پھر ایسا نشان زدہ جانور جو ہے وہ کسی کے کھانے کے لیے یا کسی اور استعمال کے لیے، سواری وغیرہ کے لیے یا دیگر کسی بھی فائدے کے لیے وہ حرام ہو جاتا ہے کسی کے لیے بھی۔ تو ایسے جانور جو ہے وہ حلال جانور ہے، لیکن انہوں نے خام خواہ اپنے اوپر حرام کر لیا اس کو۔ اسی طرح سے اگر یہودیوں کو دیکھا جائے تو انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں، انہوں نے جیسے مثال کے طور پر اونٹ کا گوشت جو ہے وہ اپنے اوپر حرام کر لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی گوشت کی کوئی ایسی حرمت جو ہے وہ تذکرہ نہیں کی۔ تو کچھ چیزوں جو ہیں یا بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں، انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری حرام چیزیں جو ہیں ان کو اپنے اوپر حلال کر لیا، جیسا کہ مردار کھانا جو ہے مختلف انداز سے، اس طرح کی کچھ باتیں ہیں، یا خنزیر وغیرہ، یا اسی طرح سے بتوں کے نام پر ذبح کی چیزیں جو ہیں ان کو وہ اپنے لیے حلال قرار دیتے، جبکہ وہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے یا اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ساری حرام ہے۔ تو اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ ہمیں سورۃ الانعام میں جا کر آگے ملے گی، اور مزید اس کے اوپر وضاحت بھی ہمیں ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر ہم حلال اور حرام میں فرق جو ہے، یا حلال اور حرام میں تمیز کی اہمیت جو ہے، اس کا یہاں پر ہمیں اشارہ ملتا ہے، اور اس کا ہم یہاں پر مختصر انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کے درمیان جو ایک فرق یہاں پر واضح کیا ہے، وہ کیوں ہے، وہ کیا ہے، اور اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ تو حلال اور حرام کی تمیز جو ہے وہ ہمیں آج کے سبق میں ملے گی۔ اگر اس کی سمری کی دیکھی جائے، یا اس کے بارے میں تمہید جو ہے اس کے طور پر تذکرہ کیا جائے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنا جو ہے
اس کا ایک تو اہل کتاب اور مشرک جو ہیں ان کے لیے واضح ہو گیا کہ ان کو فرسودہ عقائد، ان کے فرسودہ رسومات، ان کے جو فرسودہ قسم کے نظریات جو ہیں وہ بالکل باطل ہیں، جبکہ اللہ کے قریب، اللہ کے نزدیک جو اصل اس کی شکل ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں مزید وضاحت کر کے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا، وہ ساری چیزیں ہیں۔ لہٰذا یہ بتوں کے نام پر قربانیاں دینا اور بتوں کے نام پر چڑھاوے چڑھانا اور بتوں کے نام پر چیزوں کو، جانوروں کو آزاد کر دینا، یا یہودیوں کو، اہل کتاب کا مختلف انداز سے مختلف حرام کو حلال کر دینا اور حلال کو حرام کر دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل باطل ہیں، جبکہ حلال اور حرام وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مطلب تذکرہ کیا، ذکر کیا، اور اس میں ان حلال چیزوں کو اپنانے میں کوئی قباحت یا کوئی کراہت نہیں ہونی چاہیے، اور ہم حرام چیزوں کو چھوڑ دینے کی سختی سے ہمیں پیروی کرنی چاہیے۔ تو اہل کتاب اور مشرکین جو ہیں ان کے لیے بھی ایک وضاحت، یا ان کے فرسودہ جو رسومات ہیں، عقائد ہیں، ان کے اوپر ایک ضرب جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، حلال اور حرام کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمیز جو ہے وہ سکھائی۔ اس کے علاوہ اہل ایمان کے لیے رہنمائی وہاں پر، اس دور کو اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے وہ مسلمان ہو رہے ہیں، اس سے پہلے جس طرح کے ان کے عقائد تھے، تو وہ بہت ساری چیزیں جو ان کے لیے حرام تھی، اب گو کہ ان کے لیے حلال نظر آتی ہیں، لیکن اس میں پھر بھی بعض دفعہ شک و شبے میں انسان جو ہے وہ پڑ جاتا ہے کہ واضح احکامات یا اس کے بارے میں کوئی واضح دلائل جو ہیں وہ نہیں ملے۔ تو اس بابت بھی مسلمانوں کو، اہل ایمان کو مزید رہنمائی اور ان کے ایمان کو مزید تقویت دینے کے لیے یہ آیات جو ہیں وہ رہنمائی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ حلال اور حرام کی تمیز کرنے والوں کا اللہ کی نظر میں مقام کیا ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے کچھ احادیث کی روشنی میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہیں، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی نظر میں مطلب ان کا ایک بڑا اجر ہے، کیونکہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو، دنیا کی لذتوں کو، دنیا کے بے شمار فائدوں کو کمپرومائز کیا حرام کو چھوڑنے میں یا حلال کو اپنانے میں۔ اسی طرح سے حرام میں پڑنے والے لوگ جو ہیں ان کی اللہ کے ہاں پکڑ جو ہوگی اور عذاب جو ہوگا، اس کی بھی وعید یا اس کی بھی ارلی وارننگ جو ہے وہ ہمیں ان آیات میں، یہاں پر آگے آنے والے سبق میں یا بعد میں آنے والی آیات جو ہیں ان میں ہمیں ملے گا۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم ترین جو موضوعات ہیں حلال اور حرام کے، اس میں اس کے معاشرتی رویوں کے اوپر اثر، یا معاشرتی ہماری جو معاملات ہیں ان کے اوپر اثر جو ہے وہ بہت گہرا ہے حلال اور حرام کا۔ اگر معاشرے کی ساری اکائیاں، سارے افراد، سارے لوگ، سارے گروہ، سارے جتنے بھی طبقات ہیں، وہ حلال اور حرام کی تمیز کرنا شروع کر دیں، تو معاشرے میں بے شمار قسم کی برائیاں جو ہیں جو کہ ہر طرح کی برائی جو ہے وہ حرام ہے، اور ہر طرح کی اچھائی جو ہے، نیک کام جو ہے وہ حلال ہے۔ تو بہت ساری قسم کی برائیاں جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ختم ہوتی نظر آنی چاہیے یا ختم ہو جانی چاہیے۔ کسی کو دھوکہ دے کر معاملات جو ہیں ان کو سنوارنا، یا فراڈ کے ذریعے کمائی کمانا، رشوت اور کرپشن اور کساد بداری اور سپر پرافٹس اور یہ وہ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں، ڈاکہ اور چوری وغیرہ جو ہے، زنا وغیرہ جو ہے، اس طرح کے بے شمار معاملات، فحاشی کے بھی بہت سارے معاملات ہیں، اور یعنی اور بے حیائی کے بہت سارے معاملات ہیں۔ تو یہ ساری حرام چیزوں کے پر مطلب قائم بہت ساری چیزیں ہیں، جو اگر حلال اور حرام کی تمیز ہم پہچان جائیں اور اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں اپنی زندگی میں، تو ایک ہمارا معاشرہ جو ہے ایسی بہت ساری برائیوں سے پاک ہو سکتا ہے، ان سے بچ سکتا ہے، اور معاشرے میں ایک نکھار جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے حلال اور حرام کی تمیز جو ہے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، یہ ایک معاشرے کی جو اس کی جو شناخت ہے، یا اس میں امن و امان جو ہے، اس کے لیے بہت اہم ایک رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم اگلی آیات میں آج دیکھیں گے کہ مشرقین جو ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کے فرزودہ جو عقائد ہیں ان پر ضد کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ اگر وہ یہ جان بھی لیں
کہ ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ بھی اسی طرح مطلب گمراہ کن عقائد پر تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ضد میں آ گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ شیاطین کی چالوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے محتاط رہنے کی ہمیں نصیحت کی ہے۔ اگلی کچھ آیات میں مختصر انداز سے ان باتوں کا پتہ چلے گا۔ تو بہرحال حلال اور حرام کی تمیز اور اس کے فوائد اور اس کے نقصانات جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ ہماری زندگی کو نکھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے ان کی اشد ضرورت ہے کہ ہم ان کو پہچانیں اور اپنے معاملات کو ان کے مطابق درست کریں۔ تو اس اعتبار سے ہم مختصر انداز سے آگے جب بڑھتے ہیں تو حلال اور حرام کے متعلق ایک کچھ احادیث بھی دیکھیں گے، اور اس انداز سے مختصر انداز سے ہم کچھ آیات جو ہے وہ آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 168 جو ہے آج کا ہمارا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایوہ الناس، اے لوگو، کلو، تم سب کھاؤ، مما فی الارض، جو کچھ ہے زمین میں، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ چیزیں۔ جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں، حلال اور طیب چیزیں ہیں، اے لوگو تم ان میں سے کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو لوگوں کو بشمول مومنین اور مشرکین اور اہل کتاب، ہر طرح کے جو بنی نوع انسان ہیں، ان کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین میں جو دستیاب جو حلال اور طیب چیزیں ہیں ان کو تم کھاؤ۔ یہ ایک عام دعوت ہے جو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دی ہے۔ اس کے بہت سارے فائدے اگر ہم عام دعوت کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ فائدہ مند نہیں ہے، جو کہ نقصان دہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، لیکن وہ بہت سارے لوگ جو ایمان نہیں لائے انہوں نے اپنے لیے اس کو اپنایا۔ اس کے بہت سارے نقصانات جو ہیں جن کا ان کو اندازہ بھی نہیں، یا ان کو جانتے بھی ہیں، اس کے باوجود وہ اس کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ شراب نوشی یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو دعوت عام دے کر ترک کرنے کا حکم دیا، یا نصیحت کی کہ وہ چیزیں جو تمہارے لیے حلال اور طیب ہیں ان کو تم اپناؤ گے تو تم اپنی زندگی میں بہت سارے فوائد جو ہیں وہ تم حاصل کرو گے۔ روحانی فوائد تو حاصل ہوں گے، تمہیں دنیاوی فوائد جو ہیں، تمہاری اپنی صحت، تمہارے اپنے معاشرے کے بہت سارے معاملات۔ حلال اور حرام میں بہت ساری چیزیں داخل ہوتی ہیں، صرف کھانے پینے کی نہیں۔ مطلب مثال کے طور پر اگر ہم نان مسلم معاشرے میں دیکھیں، افسوس کے ساتھ کہ مسلمان معاشروں میں بھی اب ایسے ہی ہمیں سینیریو نظر آتا ہے کہ وہ فحاشی اور ریانی وغیرہ جو ہے ان کی نظر میں کوئی عام سی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے یا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ اگر وہ اس سے بچیں اور اس سے احتیاط کریں گے تو یقیناً اس کے بہت سارے بے شمار فوائد جو ہیں بطور امت جو ہے وہ اس میں ہم نظر آئیں گے۔ لیکن افسوس کہ ان چیزوں میں اب مسلمان جو ہے وہ بھی کمزور پڑ چکے ہیں۔ لہذا دعوت عام ہے کہ حلال اور طیب چیزیں جو ہیں وہ زمین میں سے کھاؤ۔ حلال اور طیب جو ہے یہ دو ٹرم ہے یا دو مختلف چیزیں ہیں جن کو عام طور پر اکٹھا ایک ہی جگہ پر لکھا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے یا ان کو بولا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ حلال اور پاکیزہ۔ حلال اور پاکیزہ، حلال کیا ہے؟ حلال کے اپوزٹ جو ہے وہ حرام ہے، اور طیب پاکیزہ جو ہے یا پاک چیزیں جو ہیں اس کے اپوزٹ جو ہے وہ ناپاک ہے۔ تو حلال چیزیں وہ چیزیں جو کہ جائز ذرائع سے یا جائز ذریعے سے حاصل کی جائیں اپنے استعمال کے لیے۔ جو بھی عام طور پر رزق جو ہے، کمائی جو ہے، اس کے بارے میں زیادہ مطلب ذہن جو ہے ہمارا جاتا ہے کہ ہماری کمائی حلال ہونی چاہیے، لیکن حلال یعنی جائز طریقوں سے، اس میں کوئی ناجائز ذرائع مطلب دھوکہ دہی اور فریب اور کوئی کرپشن اور لوٹ مار یا اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن کمائی کے علاوہ دیگر بہت سارے معاملات بھی اگر ہم فیملی کے معاملات دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں جو حلال انداز میں جائز طریقے سے ہمیں اپنانی چاہیے اپنی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں۔ تو جائز ذریعے سے حاصل کردہ کمائی یا حاصل کردہ کوئی بھی چیز، ایون کہ شہرت اور عزت جو ہے وہ بھی جائز اور ناجائز طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ کسی کو دھوکہ دے کر، فریب دے کر اگر کوئی اپنا نام بنائے گا تو وہ ناجائز ذرائع سے وہ اپنا نام جو ہے وہ بنائے گا، کرپشن وغیرہ کر کے، جس کا عام طور پر کسی کو پتہ
بھی نہ چلا، لیکن یقیناً وہ ایک حرام چیز ہے جس کے ذریعے سے اس نے کوئی چیز حاصل کی، یا اپنا مقام اور مرتبہ اور عہدہ حاصل کیا، یا دیگر بہت سارے معاملات ہیں۔ تو کوئی بھی چیز جو جائز ذریعے سے اس نے حاصل کی، جس سے وہ خود فائدہ حاصل کرے یا اپنی فیملی کے لیے یا دیگر معاملات میں اس کو مطلب استعمال کریں اپنی دنیا کی زندگی میں، تو وہ حلال چیزیں ہیں، اور حرام جو ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ تو حلال کمائی یا حلال ذرائع جو ہیں وہ ہمیں حلالن کی بریکٹ میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے طیب یا پاک چیزیں جو ہیں، وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے، جن کو کھانے پینے کی، یا جن سے فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمائی، وہ ساری طیب یا پاکیزہ چیزیں ہیں۔ اس میں بہت ساری ناپاک چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو، سور کو نجس اور ناپاک جو ہے وہ کہا، تو لہذا ان سے بچنا اور ان سے دوری اختیار کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ناپاک چیزوں میں شامل ہے۔ تو اسی طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں جن سے کرنے سے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یا جن کو کرنے سے روک دیا، وہ ناپاک ہیں، اور جن کو کرنے کی یا جن کو کھانے پینے کی اجازت ہے وہ ساری پاک چیزیں ہیں۔ تو حلال اور پاک جو ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ حلال کمائی کے ساتھ عام الفاظ میں اگر ہم دیکھیں، حلال کمائی کے ساتھ حرام چیز جو ہے اس کو ہم نہیں کھا سکتے، یا حرام کی کمائی کے ساتھ اگر کوئی حلال چیز بھی کھانے کی کوشش کرے گا تو اس کا بھی فائدہ جو ہے وہ روحانی اعتبار سے یا ہماری جو شرعی اعتبار سے وہ جو ہے وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہوگا۔ تو لہذا حلال اور طیب، حلال اور پاکیزہ چیزیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ دونوں جو ہیں وہ ایک بیک وقت موجود ہونی چاہیے، کہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں چیز وہ حلال ذریعے سے بھی حاصل کی ہو، اور پھر وہ چیز اٹ سیلف جو ہے وہ بھی حلال اور پاک ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت ہو۔ تو لہذا کسی چیز کو اپنے استعمال میں لانے کے لیے اس کا حلال ہونا اور اس کا پاک ہونا دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ آگے جا کر مطلب ہو سکتا ہے کہ کل کے سبق میں آئے گا کہ حلال اور حرام چیزوں کی ایک لسٹ جو ہے، ایک شارٹ لسٹ جو ہے وہ بھی ہمیں ملے گی، اور اس کے بعد بھی قرآن مجید میں مختلف مقامات پر، خاص کر سورۃ الانعام میں جا کر ہمیں اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ بھی ملے گی، کہ حلال اور حرام میں تمیز کیا ہے، اور حلال اور حرام چیزیں کون سی ہیں۔ خاص کر حرام چیزیں جو ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر کے ایک بریکٹ کلوز کر دی، کہ اس کے باہر جو چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، تو ان میں سے تم کھاؤ جہاں تک تم مطلب چاہو۔ اب حرام اور حلال اور حرام، کیونکہ اس سے پہلے تذکرہ ہوا کہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے ہمارے لیے، اور بہت ہی اہم اور معاملہ ہے جس کو ہمیں پہچاننا، اور جس کی سمجھ بوجھ ہمیں ہونی جو ہے وہ لازم ہے، ضروری ہے، ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو لہذا اس کی نسبت کچھ احادیث جو ہے ان کا ہم تذکرہ کرنا جو ہے وہ ضرور ہمیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی حدیث ہم صحیح مسلم سے دیکھتے ہیں، جو کہ قرآن مجید کے دو آیات جو ہیں، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 51 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 جو آگے جا کر آئے گی، ان دونوں آیات کی تشریح کے طور پر یہ حدیث جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، بے شک اللہ پاک ہے، پاک ہی کو قبول کر فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو حکم دیا تھا۔ رسولوں کو اس نے حکم دیا تھا، سورہ مومنین کے آیت نمبر 51، کہ اے رسولو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں۔ اور اسی طرح سے مومنین سے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر یہی حدیث آگے چلتے ہوئے دو آیات کا تذکرہ کیا اس حدیث میں، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جو کہ لمبا سفر کرتا ہے، پریشان حال ہے، غبار آلود ہے، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے، یا رب، یا رب، مگر اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کا مال حرام ہے، اسی حرام مال سے اس نے پرورش پائی ہے، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو یہ حدیث جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب
मरवी हजरत अबू हुरैरा ने तज़किरा किया। यानी इस हदीस के आखिरी अल्फाज जो है वो हमारे लिए बहुत अहम, जो इस मौजू के ऊपर एक समरी के तौर पर हम पेश कर सकते हैं कि जिसका खाना पीना जो है, जिसकी कमाई और जिसका ओढ़ना बिछोना जो है वो हराम हो, जिसकी परवरिश हराम पर हो, और जिसने हराम को अपने साथ चिपका लिया हो, तो ऐसे शख्स की दुआ जो है वो कैसे कबूल हो सकती है। इसी तरह से एक हदीस जो मसनद अहमद में हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हु से है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो गोश्त जो हराम से परवान चढ़ा, वो गोश्त जो हराम से परवान चढ़ा, गोश्त जो हराम से परवान चढ़ा, इंसान का जिस्म जो है वो गोश्त पोश्त के बना रहता है। तो इस एतबार से जो इंसान के जिस्म की बात हो रही है कि वो गोश्त जो हराम माल से परवान चढ़ा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, और जो भी गोश्त हराम से परवान चढ़ा उसके लिए जहन्नम ही लायक है। तो हराम से परवरिश पाने वाला जिस्म, अनलस के वो तौबा कर ले और अल्लाह के यहाँ अपनी तौबा पेश करके उसके मुताबिक अपने मामलात को दुरुस्त कर दे, तो यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला है। अदरवाइज जिसने हराम में जिसकी परवरिश हुई और फिर वो उसी हराम का हिस्सा बनकर उसने ज़िंदगी गुजार दी, तो ऐसे शख्स के लिए जन्नत हराम और जन्नत जहन्नम जो है वही उसके लायक है। इसी तरह से अगली हदीस भी मसनद अहमद से हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हराम माल कमाए और फिर उससे सदका करे, तो वो सदका कबूल नहीं होता, और अगर उससे खर्च करेगा तो उसके खर्च में बरकत नहीं होगी। तो हराम के माल से किया गया सदका जो है वो भी काबिल कबूल नहीं, और हराम के माल में बरकत भी नहीं। तो ये भी हमें हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की रवायत से पता चलता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसी तरह से सही मुस्लिम की एक रिवायत जो कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला सिर्फ पाकीज़ा कमाई से ही सदका कबूल फरमाता है। तो हलाल हराम कमाई से सदका जो है वो हरगिज कबूल नहीं होगा। लोग जितनी मर्जी सदकात देते रहें, जितनी मर्जी चैरिटी करते रहें, जितने बड़े 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 इदारे जो हैं वो बनाते रहें, दुनिया में उनको फ़ायदा उनका नाम या उनकी अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की तस्कीन तो हो सकती है, लेकिन अल्लाह के हाँ, अगर वो हराम की कमाई में से हैं तो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो ही समझा जाएगा। इसी तरह से सही बुखारी और मुस्लिम की एक रवायत जो कि हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी तआला अन्हु से है, कि वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं कहते हुए सुना कि हलाल भी वादे है और हराम भी, और इन दोनों के दरमियान कुछ मुश्तबा चीज़ें, कुछ शक व शुबा वाली चीज़ें हैं जिन्हें अक्सर लोग नहीं जानते। अब जो शख्स इन मुश्तबा चीज़ों से बचा रहा, उसने अपने दीन और इज़्ज़त को बचा लिया, और जो मुश्तबा चीज़ों में पड़ गया, उसकी मिसाल उस चरवाहे की सी है जो किसी की रख के गिर्द अपने जानवरों को चराता है। किसी की रख के गिर्द यानी एक कोई बादशाह है या कोई बड़ा कोई जमींदार है, उसने अपनी जमीन के गिर्द बाड़ लगाई है और उसके करीब करीब वो अपनी भेड़ों को बकरियों को चराता है। वो ऐन मुमकिन है कि बकरियां जो है वो उस बाड़ को मतलब खराब करके उसकी खेती में जा निकले। तो ये मतलब है। वापस आते हैं हदीस की तरफ। और जो मुश्तबा चीजों में पड़ गया, उसकी मिसाल उस चरवाहे की सी है जो किसी की रख के गिर्द अपने जानवरों को चराता है, करीब है कि वो रख में जा घुसे। सुन लो, हर बादशाह की एक रख होती है। सुन लो, अल्लाह ताला की रख उसकी जमीन में हराम करदा चीजें हैं। यानी जो हराम को अपना लेगा या हराम के करीब चला जाएगा, वो अल्लाह ताला की हदों को क्रॉस कर देगा, और जिसने फिर अल्लाह की हदों को क्रॉस कर दिया, वो तो फिर अल्लाह ताला का गजब जो है उसका हकदार होगा। दुनिया की ज़िंदगी में उसको मोहलत मिलती रहेगी, आखिरत में उसके लिए फिर कोई मोहलत नहीं होगी। इसी तरह से तिरमिज़ी की एक रिवायत जो कि इब्ने माजा में भी है, सादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा उस वक्त तक मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक अंदेशा वाली चीज़ों से बचने की खातिर उन चीज़ों को भी ना छोड़ दे जिसमें कोई अंदेशा नहीं। कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मिक्स्ड है, जिसमें हलाल और हराम की तमीज करना जो है वो मुश्किल हो चुका है, तो ऐसी चीजों में वो चीज जिनके बारे में कोई शक नहीं है,
اس کو بھی چھوڑ دے کہ کہیں یہ کوئی مطلب حرام چیز نہ ہو، تو یہ چیز جو ہے یہ متقی کی نشانی ہے، یا متقی لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو کہ احمد میں، مسند احمد میں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد رکھی ہے کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو، اور وہ اختیار کرو جو شک میں نہیں ڈالتی دو۔ حلال اور حرام کے اعتبار سے جو شک و شبہ سے بالا تر چیز ہے اس کو اپناؤ، جس میں کوئی شک ہو اس کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ تو اسی طرح سے ایک بہت اہم حدیث جو بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال اس کے ہاتھ آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یعنی آگے جا کر شیطان کا بھی تذکرہ آئے گا کہ شیطان جو ہے وہ کس طرح سے اپنے چالو میں یا اپنے وسوسوں میں یا اپنے جال میں انسان کو یا مومنین کو بھی اس میں پھنسائے گا، تو کہ مطلب حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، اور جب حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے تو پھر تو گویا کہ مطلب اس کے لیے ہر چیز جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے رستے پر چل گیا جس میں اب اس نے وہ حلال اور حرام کو چھوڑ دیا اور اپنی منمانی کر کے جو مرضی کرتا پھرے، اب اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور وہ اپنی منمانی میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے حلال اور حرام جو ہے وہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے، جس کی مناسبت سے ہم نے یہاں پر کچھ احادیث جو ہے وہ بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ اے لوگو حلال اور حرام، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو تم سب کھاؤ اس میں سے زمین میں جو کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو تم پیروی مت کرنا شیطان کے قدموں کی۔ خطوات الشیطان، اس کا بھی تذکرہ آگے جا کر مختلف مقامات پر آئے گا، تو یہ بھی ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے جو کہ زیر بحث آئے گا مختلف مقامات پر۔ اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ ہم آگے کسی موقع پر انشاءاللہ ضرور اس کو اسٹڈی کریں گے، لیکن مختصر انداز میں خطوات الشیطان، خطوات جو ہے وہ قدموں کو کہتے ہیں، بتدریج، فٹ سٹیپ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، فٹ سٹیپ نقش قدم جو ہے وہ بھی خطوات کی ایک مثال کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اصطلاحی اعتبار سے خطوات الشیطان کا مطلب ہے کہ شیطان انسان کو اچانک سے یکدم سے گمراہی میں نہیں ڈال دیتا، یا یکسم سے وہ اس کا ذہن پوری طرح اچانک سے تبدیل نہیں کر دیتا، بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ، بتدریج، ون بائی ون کر کے اس کو اللہ کی نافرمانیوں کی طرف مائل کرتا ہے، اور اس کو اپنا جو راستہ ہے جس پر وہ چل رہا ہے، اگر تو وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے، تو وہ پوری اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے وہ شیطان کہ وہ اس کو اس صراط مستقیم سے اتارے، اس راستے سے اس کو نیچے اتار کر کسی پگڈنڈی میں اس کو ڈال دے۔ تو اس کے لیے وہ بھرپور کوشش کر کے چھوٹے چھوٹے اس کے اپنے جو اس کا جو مذہبی رجحان ہے، اس کے اپنے ٹرینڈز جو ہیں، یا اس کی اپنی پسند اور ناپسند جو ہے، یا اس کی اپنی ذہنیت جو ہے، اس کی اپنی اپروچ جو ہے، اس کے مطابق وہ اس کے ساتھ معاملات کرتا ہے، اور اس کو ورگلاتا ہے، اور اس کو مطلب وسوسے ڈالتا ہے کہ کسی طرح سے یہ راستے سے ہٹ جائے، آہستہ آہستہ کر کے، سٹیپ بائی سٹیپ کر کے، کبھی کسی وقت اس کو لمبا یو ٹرن بھی لینا پڑے تو وہ لیتا ہے، لیکن بھرپور کوشش اپنی جو ہے وہ رکھتا ہے۔ تو لہذا زندگی کے ہر معاملے میں پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے، کہ کہیں شیطان کی کوئی ایسی چال نہ آ جائے جو دیکھنے میں ہمیں بڑی ایسی لگے کہ بڑی یہ نیکی کا کام ہے، لیکن وہ در حقیقت نیکی کا کام نہیں، بلکہ نیکی کے کام یا نیکی کے راستے سے پٹری سے نیچے اتارنے کی ایک شیطان کی سازش ہے، جس میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی پڑ گیا، یا اس سازش کا حصہ کوئی بن گیا، یا اس سازش میں کوئی آ گیا، تو وہ بعد میں ایک ایسے راستے پر چل نکلے گا جو کہ اس کو مطلب ناکامی کی طرف لے کر جائے گا۔ اس میں بہت ساری مثالیں بھی ہم کبھی موقع ملے گا تو کوٹ کریں گے، جس میں برسیسا کی مثال جو ہے وہ بہترین مثالوں میں سے ایک مثال ہمارے سامنے آئے گی، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری، کہ بہت سارے عابد اور زاہد اور بڑے نیک کام کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ بھی ایسے شیطان کے چنگل میں پھنسے، اور ایسے شیطان نے ان کو ورگلا کر ان کے پٹری سے نیچے اتارا کہ وہ کفر پر اور اپنے ایمان کی کمزوری
یا ایمان کو چھوڑ کر انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں، تو لہذا خطوات الشیطان جو ہے یہ ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے ہمارا سمجھنے کا بھی۔ جیسا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو کوئی اس کے قدموں پر چلے تو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دیتا ہے۔ شیطان تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دیتا ہے۔ جو کوئی اس کے راستے پر چلے گا، یا جو بھی اس کے چنگل میں پھنس جائے گا، جو بھی اس کے جال میں آ جائے گا، تو وہ تو سمجھو کہ بے حیائی اور برائی کے کاموں کے یا اس راستے پر چل نکلا۔ تو لہذا شیطان جو ہے اس کا سب سے پہلا وار جو ہے وہ شرم و حیا، اور مطلب شرم و حیا جو ہے اس کو ختم کرنا، یا اس سے دور کرنا ہے انسان کو۔ تو ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے قدموں کی یا شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرنا۔ شیطان کے نقش قدم کو ذرا پہچان لو کہ کس کس طرح سے شیطان جو ہے وہ تمہارے راستے میں مطلب سبز باغ دکھاتا ہے، اور کس کس طرح سے تمہیں ورگلائے گا۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان جو ہے وہ کھلا دشمن ہے انسان کا، کہ وہ پہلے دن سے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہی وہ اس انسان کا دشمن ہے، اور قیامت تک وہ اس طرح سے دشمنی نبھاتا رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت ساری چالیوں کو بہت وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں بھی تذکرہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو مزید تفصیل جو ہے وہ اس کی مختلف مقامات پر پیش کی۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا۔ بے شک وہ تمہیں برائی اور فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ بے حیائی جو ہے، حیا جو ہے وہ ہم نے غالباً حدیث کے لیکچر میں دیکھا تھا کہ غیر فطری کام جو ہیں وہ بے حیائی کے ہوتے ہیں۔ غیر فطری کاموں میں اپنے آپ کو ڈالنا، اور خاص کر ایسے کام جن کو شریعت نے منع کیا ہے ان میں اپنے آپ کو ڈالنا جو ہے وہ بے حیائی کا کام ہے۔ تو یہاں پر فحشا ہو، فحاشی کا ہے، فحاشی جس میں اوریانی اور مردوں اور عورتوں کا اختلاط اور اس طرح کی دیگر جو بہت سارے جو معاملات ہیں وہ سارے کا سارے اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ شیطان جو ہے وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کی طرف لے کر جاتا ہے، یا برائی اور بے حیائی یا فحاشی کے راستے پر تمہیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو شراب کا کوئی دوسرا نام رکھ کر اس کو حلال بنا لیں گے۔ یعنی یہ بھی خطوات شیطان کی ایک قسم ہے کہ آج شراب جو ہے وہ مختلف ناموں سے بک رہی ہے، مختلف اس کے انداز جو ہیں وہ ہیں، مختلف اس کے اوپر لیبلز لگائے ہوئے ہیں جی کہ اس میں نشہ نہیں ہے اور اس میں یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، تو اس کے لیبل چینج کر کے شراب کو پیش کر دینا اور اس میں کوئی برائی نہ سمجھنا، یہ بھی شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک دوسری روایت ابو مالک سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میری امت میں سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور باجے گاجے وغیرہ سے جو زنا، ریشم، شراب اور باجے گاجے وغیرہ کے دوسرے نام رکھ کر انہیں حلال بنا لیں گے۔ یعنی ایسی برائیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک انداز سے منع کیا، جن کو دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، جس میں زنا اور شراب نوشی اور ریشم کا استعمال جو ہے مرد کے لیے، اور اسی طرح سے گانے بجانے، میوزک وغیرہ جو ہے وہ سارا کچھ شامل ہے، تو ان کو مختلف ناموں سے، یہ بھی شراب کی طرح مختلف لیبلز یا مختلف ٹرمز کے ذریعے سے ان کو اپنے اوپر وہ حلال کر کے اپنے لیے وہ قابل استعمال کر لیں گے۔ تو یہ بھی شیطان کے قدموں سے یا شیطان کی چالوں میں سے، بہت ساری چالوں میں سے کچھ چالیں یہ ہیں جن میں پھنس کر انسان جو ہے وہ کیا کر گزرے گا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مطلب ہمیں ارلی وارننگ جو ہے وہ دے دی کہ ہم شیطان کی چالوں سے اپنے آپ کو ذرا بچا کر رکھیں۔ یعنی جس گھر میں حرام کی کمائی داخل ہوتی ہے، حیا جو ہے وہ اس گھر سے رخصت ہو جاتی ہے، اور فحاشی اور عریانی اور بے حیائی وغیرہ جو ہے وہاں اپنے پنجے گاڑ لیتی ہے، جو سارے اہل خانہ کو اپنی لپیٹ میں لے جاتی ہے، الا کہ یہ کہ جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو یہ ہمارے اپنے معاملات جو ہیں، ہمارے معاشرے میں مختلف جو ہمارے
اگر ہم اس پہ اوپر نظر دوڑائیں، خاص کر جی ایلیٹ کلاس جس کو ہم کہتے ہیں، اپر کلاس جس کو ہم کہتے ہیں، جن میں مال و دولت اور پیسے کی فراوانی ہے، جس میں کسی کی طرح کا کوئی ایسی ان کو کمی نہیں ہے، تو ان کی فیملیوں میں دیکھیں تو بہت کم ہے جو کہ اللہ کے راستے پر یا حیا کے راستے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اکثر جو ہے وہ ان میں بے حیائی اور عریانی اور فحاشی اور اس طرح کے دیگر معاملات جو ہیں ان میں بہت عروج پر ہیں۔ اور ایلیٹ کلاس کے دیکھا دیکھی جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، جو مڈل کلاس ہیں، وہ بھی اس کو سٹینڈرڈ بناتے ہیں، اس کو آئیڈیالائز کرتے ہیں، اور اس کے مطابق وہ بہت سارے ایسے معاملات میں پڑ جاتے ہیں جس میں وہ مشکل میں ڈالتے ہیں، قرضے لے کر اور مطلب دوسروں سے مطلب مدد مانگ کر، مدد کی درخواست کر کر کے وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں اپنے رسم و رواج میں اور اپنے دیگر جتنے مطلب معاملات ہیں، کہ اللہ کی پناہ کہ وہ دوسروں سے مانگ مانگ کر خرچ کرتے ہیں ایسے کاموں میں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ تو تو یہ بھی ایک ٹاپک جو ہے بہت اہم ہے، جیسے کہ بخاری کی ایک روایت ہے جس میں بے حیائی کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی تعلیم سے جو کچھ لوگوں نے پایا وہ یہ ہے کہ جب تجھ سے حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کر گزرو۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے پچھلے انبیاء سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے، ان کی سٹوری سے یا ان کی جو زندگی کے حالات ہیں یا ان کے قوموں کے حالات سے، کہ جب تم میں سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو جا تو گویا کہ تمہیں اب کھلی چھوٹ، یا تم اب کھلے چھوٹ گئے کہ اب تم جو مرضی کرتے رہو، تمہیں کوئی چیز جو ہے وہ تمہارے اوپر اثر نہیں ہوگی۔ تو لہذا حیا کو اپنانا، حیا کو کے معاملات جو ہیں ان میں احتیاط برتنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور حیا جو ہے یا بے حیا فحاشی جو ہے وہ براہ راست یا بالواسطہ حلال اور حرام کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ بہت گہرا ہے۔ جہاں پر حرام کمائی جیسا کہ تذکرہ ہوا داخل ہو جائے، وہاں سے حیا جو ہے وہ رخصت ہو جاتی ہے اور وہاں پر بے حیائی جو ہے وہ راج کرنے لگ جاتی ہے۔ تو انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک یہ شیطان جو ہے یہ تو تمہیں بے حیائی اور برائی اور فحاشی کی طرف یہ تمہیں بلاتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے یا تمہیں اس کی طرف مائل کرتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور وہ تمہیں یہ بھی حکم دیتا ہے یا اس بر طرف بھی تمہیں گھیرتا ہے کہ تم کہو علی اللہ، اللہ پر یا اللہ کے بارے میں ما لا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے۔ اور اس بات کی طرف بھی وہ تمہیں بلاتا ہے یا گھیرتا ہے یا تمہیں مطلب تمہیں مس گائیڈ کرتا ہے کہ تم اب ایسی باتیں کہو جو کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہیں، یعنی اللہ کے اوپر تم جھوٹ گمان کرو یا اللہ کے اوپر تم جھوٹ جو ہے وہ گڑو۔ اس کی بھی بہت ساری مثالیں یا بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ ابھی کچھ احادیث بھی ہم نے جو دیکھی جو کہ صحیح بخاری سے ہم نے دیکھی، کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ زنا اور ریشم اور شراب اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو نام بدل کر ان کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے۔ تو یہ بھی گویا اللہ کی بات کے اوپر اپنی بات جو ہے وہ اس کو کرنا ہے، کہ اللہ کی بات جو ہے وہ اللہ نے تو حرام قرار دیا، اس کو تروڑ مڑوڑ کر اپنی طرف سے اس میں توضیحات دے کر یا اپنی طرف سے اس میں ایکسپلینیشن وغیرہ دے کر اس کو اپنے اوپر حلال قرار دے دینا، یہ بھی جو ہے وہ اسی چیز کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور باتیں جو ہیں کہ قرآن کی تعلیمات جو ہے اللہ نے حکم دیا، اللہ کے حکم کو بدل کر اپنی منمانی، جس طرح سے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں، وہ ساری کی چیزیں یہاں پر آ سکتی ہیں کہ اللہ کے قول کے اوپر وہ اپنے قول کو ترجیح دیتا ہے، اور اس کی طرف وہ شیطان جو ہے وہ راغب کرتا ہے کہ انسان کسی طرح سے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی بات جو ہے وہ مانے یا اپنی بات جو ہے وہ اوپر لے آئے۔ یہاں پر ہمیں سورۃ النحل کی آیت نمبر 116 سے ہمیں تھوڑی رہنمائی ملتی ہے اس ٹاپک کے اوپر، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کی وجہ سے جو تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں مت کہو کہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یعنی حلال اور حرام کا فتویٰ اپنی طرف سے مت دو، بلکہ حلال اور حرام تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ واپس اس آیت کے ترجمے کی طرف آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھو، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے۔
تو جو لوگ بھی جھوٹ باندھیں گے حلال اور حرام کے میٹر میں بھی اور دیگر جس بھی میٹر میں، تو یقیناً وہ لوگ جو ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان کے نرغے میں آ پر وہ بھی خود بھی بہک گئے اور پھر دوسروں کو بھی انہوں نے بہکا دیا، لیکن ان کا الٹیمیٹلی انجام جو ہے وہ بہت برا ہونے والا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ تمہیں ایک تو برائی اور فحاشی کی طرف تمہیں ابھارتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر اس کے اوپر اپنی بات جو ہے اس کو فوقیت دینے کی طرف وہ ابھارتا ہے، یا فوقیت دینے کی طرف وہ تمہیں مطلب لے کر جاتا ہے۔ لہذا شیطان کے جو قدم ہے یا شیطان کے جو خطوات شیطان ہے اس سے تم ذرا کیئرفل رہو، اس کو تم پہچانو۔ خطوات شیطان جو ہے اس کو پہچاننے کی بھی بہت ضرورت ہے کہ کس کس انداز میں شیطان جو ہے وہ انسان کو ورگلاتا ہے، یا انسان کو مطلب گھما پھرا کر دوسری طرف مائل کر لیتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، یہ مشرک اور اہل کتاب جو ہے ان کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس میں مسلمان جو ہے وہ بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں ہمارے ارد گرد۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس میں نظر آئے گی یہ بات جو ہے وہ کیا ہے، اس میں حقیقت کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو، تب اتباع کرو، ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، اللہ نے جو نازل کیے احکامات یعنی یہ قرآن، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے احکامات کی پیروی کرو یا اللہ کی تابع داری کرو، قالوا، تو وہ سب کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آبائنا، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جو ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو اس پر۔ یعنی ہم تو اللہ کے حکموں پر نہیں بلکہ ہمارے آباء و اجداد سے جو رسمیں چلتی آ رہی ہیں ہم تو ان کو اپنائیں گے، اور ہمیں تو وہی ٹھیک لگتی ہیں۔ جب انہیں اللہ کے حکموں کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا رستہ یا آباء و اجداد کی رسومات یا آباء و اجداد کے بتائے ہوئے طور طریقے جو ہیں ہمیں تو ان میں بھلائی نظر آتی ہے، یا ہمیں تو وہی مناسب نظر آتے ہیں، لہذا ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، انہی پر ہم اپنے آپ کو کاربند رکھیں گے۔ اپنے آباء و اجداد کی فرسودہ رسومات جو ہیں ان کو نہ چھوڑنا جو ہے یہ مشرکین کا رویہ تھا۔ اور اسی طرح سے اہل کتاب جو ہے انہوں نے بھی اپنے جو پچھلے جو ان سے پہلے گزر چکے جنہوں نے گٹ مٹ کر دیا اور جنہوں میں بہت سارے معاملات میں ڈنڈی ماری، وہ بھی ان معاملات کو آگے لے کر چلنے والے تھے اور اس پر زدم زدی قائم رہنے والے تھے۔ تو یہ یہاں پر ہے، مسلمانوں میں بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی فرسودہ رسومات کو چھوڑنے پر نہیں ہوتے، بہت سارے واضح احکامات ہونے کے باوجود وہ ان کو اپناتے نہیں، بلکہ اپنی رسم و رواج جو ہیں ان کو قائم رہنے پر وہ زیادہ تسلی ان کو ملتی ہے۔ یہ بھی شیطان کے قدموں میں سے یا شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے کہ وہ فرسودہ رسومات جو ہے ان کے اوپر وہ دل بٹھا دیتا ہے انسان کا۔ اور اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، حالانکہ اگرچہ ہوں ان کے آباء و اجداد نہ وہ سمجھتے ہوں کچھ بھی، جبکہ حقیقت یہ ہو کہ ان کے آباء و اجداد بھی کسی نہ کسی گمراہی کے بیس پر چل رہے تھے، یا آباء و اجداد نے جو رسومات چھوڑی وہ بھی کسی نہ کسی گمراہی کی بیس پر تھیں یا وہ بھی گمراہ کن تھیں۔ وہ ان چیزوں کو سوچنے کی بجائے بس اپنی منمانی کرتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کے راستے کو نہیں چھوڑتے۔ ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ سیدھے راستے پر ہوں، یعنی آباء و اجداد، حالانکہ ان کے آباء و اجداد جو ہیں نہ تو سیدھے راستے پر تھے اور نہ ہی وہ مطلب سوچ سمجھ سے انہوں نے کام لیا، یعنی کہ وہ بھی اسی طرح سے گمراہ تھے جس طرح سے اب یہ لوگ گمراہ ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چلیں گے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی ایسی ہے جن سب نے کفر کیا، یعنی کفر کرنے والے کی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، حلال اور حرام کا، یا اس طرح کے دیگر جتنے معاملات ہیں۔ اگر پچھلی آیات کے کنٹیکس میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں حلال اور حرام اس کی تمیز ہے۔ اوپن آیت کے طور پر دیکھیں تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ سب کے سب ان کی نافرمانی یا ان سے کفر کرنے کا یہاں پر ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان کی جن سب نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِي، اس کی حالت کی طرح ہے جو ینعقو، پکارا جائے، جس کو جو پکارے،
جو پکارے بما لا یسمع، اس کو جو نہ سنتا ہو، الا دعاء، سوائے پکار کے، و نداء، اور چلانے کے۔ ان کافروں کی حالت جو ہے وہ اس جانور کی سی ہے، یہاں پر لا بما لا یسمع، یہ جس چیز کو پکارا جا رہا ہے وہاں وہاں اس چیز کی یہاں پر کوئی شناخت نہیں ہے کہ کس کو پکارا جا رہا ہے۔ تو عام طور پر جو مثالیں ترجمے میں ہمیں ملتی ہیں وہ جانوروں کی ہے، جو جانوروں کی مثال جو ہے وہی زیادہ فٹ بیٹھتی ہے سمجھنے کے لیے کہ ان کافروں کی مثال ان جانوروں کی جیسی ہے جن کو جب پکارا جائے تو وہ سنتے تو ہیں، لا یس وہ سنتے تو ہیں، لا یسمعون، وہ نہیں سنتے، الا دعا، مگر پکار و ندان اور چلانا، وہ صرف آواز سنتے ہیں لیکن آواز کے پیچھے جو اس کی حکمت ہے، یا اس کے پیچھے جو چھپا ہوا مقصد ہے، یا اس سے پیچھے چھپا ہوا جو ارادہ ہے، اس کو نہیں سمجھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پیچھے جو چھپی ہوئی جو حکمتیں ہیں ان کو نہیں پہچانتے، لیکن اس کے ظاہر کو وہ دیکھتے ہیں، اور ظاہر کو دیکھ کر اس کے مطابق اپنے معاملات کو لیتے ہیں۔ تو یہاں پر جانور کی مثال جو ہے وہ زیادہ مطلب آسان سمجھنے کے لیے اس لیے ہے کہ جانور کو کوئی شخص جو بلاتا ہے، مثال کے طور پر اس کا اپنا ہی کوئی مالک جو ہے، وہ جانور کو جب بلاتا ہے تو جانور جو ہے اس میں کوئی سینس نہیں ہے کہ میرا مالک مجھے کس لیے بلا رہا ہے۔ اس کو تو کوئی آواز اس کے کان میں پڑتی ہے تو وہ اس آواز کو سنتا ہے، اور اس کے آواز کے مطابق وہ اپنے مالک کی طرف آ جاتا ہے، یا جس طرف اس کا مالک اس کو ہانکتا ہے وہ اس کا طرف کو چلا جاتا ہے۔ یہ سوچتے سمجھے بغیر، یا اس شعور کے بغیر کہ اس راستے پر، جس راستے پر اس کا مالک اس کو بلا رہا ہے، اس کا انجام یا اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے مالک نے اپنے ہاتھ میں اس کو ذبح کرنے کے لیے چھری پکڑی ہو، اور بڑے پیار سے اس کو تھپتھا رہا ہو، اور وہ جانور جو ہے وہ اس میں سدا چلا جا رہا ہو، اور اس کو لگے کہ میرا مالک جو ہے وہ پتہ نہیں کتنا پیار کر رہا ہے، حالانکہ وہ تو تمہیں ذبح کرنے کے لیے تمہیں بلا رہا ہے۔ تو وہ کس نیت سے، کس ارادے سے تمہیں بلا رہا ہے، وہ اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، حالانکہ اس کے سامنے نظر آ رہا ہے اس کو بہت ساری چیزیں۔ وہ سلاٹر ہاؤس کی طرف اسے بلا رہا ہے بڑے پیار کے ساتھ، اور وہ جانور جو ہے سلاٹر ہاؤس کی طرف ذبح ہونے کے لیے چلا جا رہا ہے، اس کو اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ تو یہ کافروں میں بھی اسی چیز کا شعور ہے کہ وہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ وہ شیطان کے بتائے ہوئے ان قدموں کو وہ اکثر پہچان بھی لیتے ہیں، ان قدموں کے بارے میں اکثر وہ جانتے بھی ہیں، ان کے بارے میں اکثر ان کے پاس معلومات بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان جانوروں کی طرح اس راستے پر چل نکلتے ہیں جس راستے پر شیطان جو ہے وہ ان کو ورگلا کر لے جاتا ہے، اور پھر انجام اس کا جو ہے وہ کیسا بھیانک ہوتا ہے ہمیں اس جانور کے انجام سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء و نداء، کہ ان کافروں کی مثال ایسے جانور کی سی ہے جس کو پکارا جائے تو وہ صرف پکار کو سنتے ہیں، اور اس کے چیخنے چلانے یا ان کی جو بلند آواز ہے اس مالک کی، اس کو وہ سنتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس کا ارادہ، اس کا اصل جو ہے اس کو وہ پہچاننے سے نابلد ہوتے ہیں، اس کا اس میں شعور نہیں ہوتا ان جانوروں میں۔ سمن، وہ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، امیون، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس وہ نہیں سمجھتے۔ ان کی حالت ایسی ہو چکی کہ وہ بہرے ہو چکے، ان کے کانوں میں آواز تو پڑتی ہے حق کی، ہدایت کی، نصیحت کی، لیکن وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں لیتے، سنی انسنی کر دیتے ہیں، گونگے ہیں۔ مطلب توحید کا مطلب ان کو اقرار کرنے کا موقع ملتا ہے، حق کی بات کرنے کا ان کو موقع ملتا ہے، لیکن وہ گونگے بنے رہتے ہیں، حق کو ظاہر نہیں کرتے، حق کو کہتے نہیں، اپنے زبانوں سے الفاظ ادا نہیں کرتے۔ یون، اندھے ہیں، حق کو دیکھتے ہیں لیکن اس کو پہچانتے نہیں ہے، وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، مونڈ لیتے ہیں کہ کہیں میں بھی کرنا نہ پڑ جائے، فہم لا یعقلون، پس وہ نہیں عقل رکھتے، نہیں وہ عقل و شعور سے کام نہیں لیتے، جس کی وجہ سے ان کی حالت جو ہے وہ یہ ہو چکی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، پہلے جو ہمارا آج کا جو سبق شروع ہوا تھا وہ تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، پورے عام عوام الناس سے یہاں پر خطاب ہوا۔ اب آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خطاب کیا ہے مومنین سے، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے ایمان والو، کلو، تم سب کھاؤ، من طیباتی،
पाकीज़ा चीज़ों में से मा रज़क़नाकुम, जो हमने दी तुमको रिज्क के तौर पर। ऐ ईमान वालो, जो हमने तुम्हें रिज्क के तौर पर पाकीज़ा चीज़ें अता की, उनको तुम खाओ और उनको तुम अपने इस्तेमाल में लाओ। तो यहाँ पर पाकीज़ा चीज़ों को खाने के लिए ईमान वालों को यहाँ पर अल्लाह ताला ने यहाँ पर हिदायत दी। जैसा कि इब्न माजा की एक रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के हाथ की कमाई से बढ़कर और कोई कमाई पाकीज़ा नहीं। आदमी अपने नफ्स, अहल और औलाद और खादम पर जो कुछ खर्च करता है वो सदका है। यानी एक आदमी की कमाई जो है वही सबसे बेहतरीन और हलाल चीज़ है, पाकीज़ा है। उससे बढ़कर कोई और पाकीज़ा चीज़ नहीं। और अपने अहले खानागार और जहाँ पर भी कोई खर्च करता है तो वो सदका है। यानी हराम की कमाई से अगर वो सदकात करेगा तो वो काबिल कबूल नहीं होंगे। इसी तरह से अबू दाऊद की एक रिवायत है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन और पाकीज़ा माल वो है जो आदमी अपनी कमाई से खाता है और उसकी औलाद भी उसकी कमाई है। एक बेहतरीन कमाई जो है इंसान की वो है जो अपने हाथ से वो कमाता है, यानी कसब माश जो है वो। और उसके अलावा उसकी औलाद जो है वो भी उसकी कमाई है। गोया कि उसकी औलाद की परवरिश की जो करता है वो भी उसके लिए कमाई का दर्जा रखती है, क्योंकि उसकी परवरिश उसने किस तरह से की, कैसे उसको परवान चढ़ाया, किस तरह से उसने हलाल कमाई से उसको मतलब उस गोश्त पोश्त को परवान चढ़ाया, जिसके बारे में आज हमने हदीस देखी कि वो गोश्त जो हराम पर पला वो जहन्नम उसके लिए है, जन्नत उसके लिए हराम है। तो किस तरह से उसने उस गोश्त पोश्त को, अपनी औलाद को हलाल कमाई के ऊपर पाला पोसा, ये भी उसके लिए सदका है। तो बहरहाल इस मौजू पर इंशाल्लाह बहुत सारी हमें आयात जो है वो मिलेगी, जो हम तज़किरा करते रहे मुख्तलिफ अंदाज से करेंगे इंशाल्लाह आगे, जैसे 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 हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मोमिनीन से अल्लाह ताला ने बतौर ख़ास यहाँ पर तज़किरा किया कि तुम अब मुशरिकीन को छोड़ दो। ये जो अहले किताब हैं वो छोड़ दो। वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो अपने मामलात और फरसुदा रसूमात और फरसुदा अकायद जो है वो छोड़ने पर अगर राज़ी नहीं होते तो उनको उनके हाल पर छोड़ दो। तुम जो है वो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक जो तुम्हारे लिए पाकीज़ा और हलाल चीज़ें हैं तुम उनको खाओ और उनसे तुम फायदे हासिल करो। वशकुरू लिल्लाहि, और तुम शुक्र करो अल्लाह का शुक्र अदा करो। यानी रिज्क खा कर या अल्लाह ताला की तरफ से पाकीज़ा रिज्क जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया उसको रिज्क को इस्तेमाल करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह का शुक्र अदा करने का मतलब जो है वो इससे पहले तज़किरा हुआ एक दो दफ़ा कि अल्लाह की नेमतों को दिल से तस्लीम करना कि अल्लाह ताला ने ये नेमत अता की है, और फिर ज़ुबान से उसकी तारीफ़ करना कि अल्लाह ताला ने ये हमें दिया। तो अल्लाह ताला के की हमद करना, अल्लाह ताला का की तारीफ़ करना और उसका ज़िक्र करना और उसकी इबादत करना, और फिर अमल से उसका सही इस्तेमाल करना। यानी कौली एतबार से भी और फ़ेली एतबार से भी अल्लाह ताला की बंदगी करना, अल्लाह ताला की इबादत करना और अल्लाह ताला के सामने झुकना जो है वो शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका है, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने का। जैसा कि हमें सही बुखारी की एक रिवायत जो है वो हमें इसकी वजाहत हमारे सामने आती है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इतना क़याम फरमाते कि पाँव सूज जाते। मैंने अर्ज किया, आप इतना मुशक्कत क्यों उठाते हैं, आप इतनी मुशक्कत क्यों उठाते हैं, हालांकि आपके अगले पिछले सब गुनाह माफ हो चुके हैं। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफला अकून अब्दन शकूरा, कि क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। जब अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर इतनी इनामात किए हैं और इतने अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर फजलो करम किया कि मुझे इतना रुतबा अता किया और अगले पिछले गुनाह जो हैं वो अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिए, तो क्या मैं इसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा ना करूं। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का क्या तरीका यहाँ पर इस हदीस में दर्ज है कि वो रात को इतना लंबा क़याम फरमाते कि उनके पाँव जो है वो सूज जाते। तो अल्लाह ताला के इनामात और अल्लाह ताला की तरफ से जो फजल करम है उसका शुक्र अदा करने के बहुत सारे तरीके जो हैं वो हमें अपनाने चाहिए। जो भी जिसके लिए मुमकिन हो, अल्लाह का जिक्र करना, उसकी इबादत करना, सही मानों में उस हलाल और हराम की तमीज़ रखना और उसके मुताबिक अपने औलाद को भी आगे उसके मुताबिक परवरिश करना और दीगर जितने मामलात हैं सारे के सारे वो शुक्रगुजारी का हिस्सा हैं।
تو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اے مومنو رزق عطا کیا ہے پاکیزہ، اس میں سے تم کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اسی کی عبادت کرتے، اگر تم صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو یا صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو تم حلال چیزوں سے اپنی اور اپنے اپنے خاندان کی آبیاری کرو، اور پھر اللہ کا شکر جو ہے وہ اپنی زندگی میں نافذ کیے رکھو، تاکہ تم دنیا میں بھی کامیاب رہو، دنیا کی زندگی میں بھی تمہاری اچھائیاں ہو، اور آخرت میں بھی تو اللہ تعالیٰ تمہیں فلاح اور کامیابی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری بہت ساری باتیں جو اس میں نصیحت کی ہیں، ہماری اصلاح کی بہت ساری چیزیں ہیں، شیطان سے بچنے کی ہماری بہت ساری اس میں واضح اشارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سب کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سمجھ بوجھ کے ساتھ اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی میرا خیال ہے وقت بھی مکمل ہو چکا، تو تکمیل کی طرف بڑھتے ہیں آج کی مجلس کی، اختتام کی طرف، اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں ہماری خاص مدد اور رہنمائی فرمائے، ہمارے روزمرہ کے معاملات میں کچھ پریشانیاں، کچھ مشکلات، کچھ آزمائشیں یا کچھ اس طرح کے دیگر جتنے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی خاص رہنمائی، خاص مدد اور خاص اپنا فضل و کرم جو ہے وہ ہمارے اوپر رکھے، ہمیں حلال اور حرام کی تمیز جو ہے وہ عطا فرمائے، ہمیں حلال اور حرام کی جو حدیں ہیں ان حدوں کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہت کچھ واضح کر دیا، بہت کچھ ہمارے سامنے آ چکا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ طاقت بھی عطا فرمائے کہ اس سب کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں، اور پھر اس میں ہماری آسانیاں جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہم فرمائے، اور اس پر قائم رہنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔